اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی اہم دن آنے والے ہیں۔ 8 ذی الحج کل کا دن ہے۔ 8 ذی الحج یوم ترویہ ہے، پرسوں کا دن یوم عرفہ ہے۔ یہ وہ دن ہیں جس دن اہل بیت پر مصیبتیں آئی ہیں۔ اس وجہ سے یوم عرفہ عید کا دن تھا، لیکن اہل بیت نے فرمایا کہ ہماری عیدوں کی خوشیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ عرفہ کا دن، آگے عید الاضحیٰ، یہ ہیں عید کے دن۔ یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ مومن عید منا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی مومن عزاداری کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسے غلط نہیں کہنا چاہیے۔ جو خوشی منا رہا ہے، عید منا رہا ہے، اسے بھی غلط نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک ترتیب ہونی چاہیے۔ عید نماز پڑھیں، اچھے کپڑے پہنیں، مومنین کو ملیں، عید کے جو ہے مناسبات اس کو منا کے آپ بے شک شام کو دوسرے دن مصائب آل محمد کریں، اور مصائب بھی کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ماتم داری بھی کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مومنین کو متحد رہنا چاہیے۔ یہ مصائب آل محمد کے دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں یہ کہ غلط کر رہے ہو آپ، عید منا رہے ہو، یا آپ غلط کر رہے ہو، آپ ماتم کر رہے ہو، یہ دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ عید نماز کے وقت عید نماز پڑھیں، اچھے کپڑے پہنیں، بعد میں بے شک آپ عزاداری کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 8 ذی الحج یوم ترویہ۔ ترویہ کا پوچھ سکتے ہیں مومنین کے ترویہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی ایک روایت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیونکہ خواب دیکھا، اور اس کو رویا کہا جاتا ہے خواب کو، کہ اپنے بیٹے کو جا کے قربان کرو، اور وہ 8 کو ہی نکل گئے تھے مینا کی طرف۔ ترویہ یہاں اس دن 8 کے دن 8 ذی الحج کو حجاج کرام مکہ سے اپنا احرام باندھتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ مسجد حرام سے احرام باندھا جائے۔ حج کا احرام مسجد سے اور مکہ سے باندھا جاتا ہے، عمرے کا احرام باہر سے باندھا جاتا ہے۔ احرام حج باندھ کے پھر وہاں سے جاتے ہیں مینا کی طرف، وقوف عرفہ، اور اسی طرح مینا اور اپنے حج کے مناسک انجام دیتے ہیں۔ مولا حسین علیہ السلام پر یہ ظلم یہی ہو گیا کہ 30 ملعون بھیجے گئے یزید کی طرف سے، جاؤ اور مولا حسین علیہ السلام کو قتل کر دو۔ احرام کے اندر انہوں نے تلواریں اور خنجر چھپائے ہوئے تھے، وقت کے امام تھے، جان گئے، سمجھ گئے کہ یہ مسجد حرام ہے، اور یہاں اگر میں قتل ہو گیا تو یہ امن کی جگہ نہیں رہے گی، اور ہمارا مشن یہاں ختم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے مولا نے احرام وہیں توڑ دیا حج کا۔ پھر مولا کا ایک بہت ہی شاندار مکالمہ ہے کعبہ کے ساتھ مخاطب ہوئے۔ وہ انشاءاللہ کبھی منبر پر یا آپ انشاءاللہ خطبات سے شاید سن پائیں گے کہ مولا نے کعبہ کے ساتھ کیا مکالمہ کیا۔ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی لطف اندوز اور کمال کے کلمات ہیں اس میں۔ پھر وہاں سے مولا گریہ بھی کرتے ہیں اور دردناک طریقے سے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، کیونکہ ایک حاجی جو جاتا ہے حج کرنے کے لیے اور اس کو حج کے احرام سے واپس بھیج دیا جائے تو اس کے لیے، اور خصوصاً وقت کے امام کے لیے، کتنا سنگین مرحلہ ہوگا۔ یہ 8 کا دن ہے، اور اس دن کے کچھ اعمال بھی ہیں۔ یہ مولا کی جو ہے تاریخ تھی، تھوڑا بتانا ضروری تھا۔ اس دن کے کچھ اعمال بھی ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ اس دن غسل کریں یوم ترویہ قربتاً الی اللہ، اور اس دن روزہ بھی رکھیں، اور روزہ بھی یہی نیت ہے کہ یوم ترویہ کا روزہ رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ اور مولا فرماتے ہیں، فرمان ہے اہل بیت کا، کہ اس دن کا روزہ 60 سال کی عبادت کے برابر ہے۔ غسل کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اور 60 سال کی عبادت کا ثواب ہے اس دن کے روزے کا۔ مومنین سے ملتمس ہوں، ہمیں خصوصی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، ہم بھی، ہمارے بچے بھی، ہمارے مدرسے کی بچیاں بھی، ہر مومن کو ہر عبادت میں اور دعا میں یاد رکھتے ہیں۔ والحمدللہ رب